تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے خدائے ذوالجلال ہمیشہ لگائی ہے پار اپنی نیا۔ معزز ناظرین، ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کا میزبان طارق سراج چودھری، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ سفر سچ اور حق پر مبنی ہے۔ گفتگو ہوگی سچ پر مبنی، بات چیت ہوگی حق اور سچ پر مبنی، اور ہمارا یہ سارا سفر جو ہے سچ پہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارے معزز مہمان آئیں وہ بھی حق اور سچ پر مبنی بات چیت کریں، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت نوجوان اور نوجوانوں کے لیے ایک انتہائی بہترین اگزامپل، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی یوتھ کے لیے ایک موٹیویشن، ایک انسپائریشن، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنے مستقبل کو اور اپنے آنے والے ایام کو ایک خوبصورت اور ایک کامیاب سفر کی طرف لے کر چلیں۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں، اور وہ ہمہ وقت ہمہ جہت اپنے نوجوانوں کے لیے کوشاں و سرگرداں رہتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات اپنے مہمان شخصیت سے کرواتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان جناب اگسٹن شکیل ظفر صاحب ہیں، میڈیا آفیسر ہیں YMCA کے ساتھ، اور سائبر سیکیورٹی کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اور ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ان کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ ان چیزوں پر خاصا عبور رکھتے ہیں۔ اگسٹن شکیل ظفر صاحب، آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہمارے مہمان کے تعارف سے ہوتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے جو ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں ان کا تعارف انہی پہ چھوڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کروا سکیں۔ اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری کہانی میری زبانی کا یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم گزارش کریں گے اپنے معزز مہمان جناب اگسٹن شکیل ظفر صاحب سے کہ وہ اپنا تعارف جو ہے وہ کروائیں، اور ہمیں بتائیں کہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، اور ان کی پرائمری ایجوکیشن اور ان کا بچپن جو ہے وہ کیسا رہا۔ جناب اگسٹن شکیل ظفر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ میرا نام اگسٹن شکیل ظفر ہے، جیسے کہ آپ نے سن لیا، اور میری جو پیدائش ہے وہ سیالکوٹ شہر میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ادھر ہی میں نے جو ہے اپنی پڑھائی مکمل کی 8ویں تک۔ جب میں نے پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد جو نیکسٹ آگے اسٹڈی تھی وہ لاہور میں آ کر ہوئی تھی۔ تو زیادہ میں ڈیپ تو نہیں جاؤں گا اس چیز میں، لیکن صرف اتنا بتاؤں گا کہ جب وہ سرکل جو تھا نا، جس جگہ پر پہلے میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، جب تک میں اس جگہ سے نکلا نہیں نا، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ میں بالکل بلینک تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں لاہور آیا تو بہت سارے چینجز خدا کی طرف سے میری زندگی میں آئے۔ پھر میں نے آگے اسٹڈی کی، میٹرک کمپلیٹ کی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، پھر آگے IT کی اسٹڈی کی پراپر، اور پھر ڈفرینٹ کورسز کیے، پھر ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ، نیوز چینلز کے ساتھ کام کیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو خود شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر سر مزید اس کے کچھ پہلو اگر اس پہ سوال کریں گے تو وہ بھی میں بتا دوں گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، میں خود کے طور پر یہ سوچتا ہوں، تو اپنے ماں باپ کی وفاداری آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔
اگسٹن شکیل ظفر صاحب، ہمارے اس پروگرام میں ایک خاص سوال ہوتا ہے جو ہم اپنے سارے مہمانوں سے پوچھتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ بچپن کیسا گزرا. عام طور پر جب ہم بچے ہوتے ہیں تو 3 کیٹیگریز میں ہم نے اس بچپن کو ڈھالا ہے کہ آپ پڑھاکو ٹائپ تھے، شرارتی تھے یا سنجیدہ تھے. تو آپ کا بچپن کیسا تھا، اسکول میں، فیملی میں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. فرسٹ آف آل میں نے جو ہے مطلب کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں اور اپنی ورک شاپس میں بتایا ہے، سیمینارز میں، کہ جب میں ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے سب سے زیادہ فیس کیا چیز کرنی پڑی تھی کہ مجھے پتہ لگا کہ میں ایک اقلیتی گھرانے کرسچن فیملی سے ہوں. ٹھیک ہے، ادھر کچھ دوسرے مذاہب کے بچے تھے، انہوں نے مجھے پانی پینے پر جب ہٹ کیا اور شاؤٹ کیا مجھ پہ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں بہت سنجیدہ انسان تھا. میں زیادہ کسی سے مذاق بھی نہیں تھا کرتا اور اپنی لائف میں ہی رہتا تھا. اگر اسٹڈی مل گئی ہے، ٹیچر نے کہہ دیا تو اس کو یاد کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرے ٹیچرز بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ میں زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا. لیکن تب مجھے پتہ چلا اصل میں کہ جب آپ کو مارا جاتا ہے تو مذہبی جو ہے نا مطلب مذہب کی وجہ سے بھی آپ کو مار پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں ہنس کے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ سوچتا ہوں تو مطلب کافی عرصہ ہو گیا وہ اس چیز کو، تب تو کافی مطلب اداس ہو جاتا تھا جب ان چیزوں کو سوچتا تھا، تب اتنا ڈیولپ نہیں تھا مائنڈ ہوا. تو اس کے بعد جب میں ادھر پڑھنے لگ گیا تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو ہمارے ایریے میں زیادہ تر لوگ پڑھے تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے. جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو ہمارے کلاس میں تھے یا جو ہمارے محلے میں تھے، وہ زیادہ تر اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے تھے کہ کئیوں کے باپ امیر ہیں یا کئیوں کے گھر والے اتنا کماتے ہیں کہ ان کو آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی وجہ سے میں نے آپ کو آگے بتایا کہ میرا مائنڈ ڈیولپ ہی نہیں تھا ہو پا رہا. مجھے نہیں تھا پتہ ایگزیکٹ کہ میرا کیا آخر ہے یا میں نے کس چیز پر اب چلنا ہے یا میرا کیا وے ہے. سیکنڈلی جب میں نے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور آگے آئی ٹی کی تو میں آپ کو مینلی چیز بتاتا ہوں کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں. یہ بہت ہی ناخوشگوار واقعہ تھا میری زندگی کا، جو میں صرف جانتا ہوں کس طرح سے آج بھی جو کچھ بچے، کچھ فیملیز مجھے سن رہی ہوں گی جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو اصل میں مجھے تب پتہ چلا تھا کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ باپ تو آپ کو پتہ بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پتھر سے بھی ٹھیس نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے، اور میرے والد صاحب مجھے ڈائریکٹلی کہتے ہوتے تھے کسی سے نہیں لڑنا، اگر کوئی آپ کو بولے بھی تو چپ کر کے آ جانا ہے، اور بڑا اس طرح سے تھا. اور تھرڈ جو سر نے بتایا ہے وہ دیکھیں، میں اس چیز کو بھی ایموشنلی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں لیکن میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں کرتا کیونکہ بیسکلی خدا آپ کو زخم بھرنے والا ہے اور وہ جانتا ہے جب آپ کے درد کو، تو آپ کو اتنا کھل کر کیا بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں جو سچ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں وہ چیزیں دیکھی ہیں، شاید ہی کسی انسان نے اس طرح کی چیزوں کو فیس کیا ہو. پیسے کی قلت یا مطلب کہ لائک دوسروں کا خلاف ہو جانا یہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کا اکیلا رہ جانا یہ سب سے مشکل حالات انسان کے لیے پیدا کرتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. آگے ہم ویسے بھی سر طارق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر رہے تھے کہ خدا کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا، اور بلکہ وہ بھی اپنی لائف کی سٹوری بتا رہے تھے کہ خدا نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو آج تو مطلب وہ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں لیکن خود کی بھی ان کی سٹوری بہت بڑی ہے. تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو ڈفرینٹ میں جب آرگنائزیشنز، چرچز، اسکولز، کالجز میں نے پڑھایا یا ان کے پروجیکٹس لیے ایز اے میڈیا آفیسر، ان کے لیے کام کیا، ان کے پروجیکٹ مطلب سوشل میڈیا پر، تو بہت ساری چیزوں پر میں نے تب بھی فیس کیا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے بیک بائٹنگ بھی میری کی، لیگ پولنگ بھی کی. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، بائبل کہتی ہے جس کو خدا عزت دیتا ہے نا، کوئی بھی جو ہے نا جو اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہے نا، وہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی لائف میں فوکسڈ رہیں. جو لوگ آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں چلیں، ان کو خوشی ملے گی اس سے. جی ناظرین، یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے اس نوجوان پر کہ جو تلخ ترین حالات میں، کٹھن اور سخت سچویشنز میں بھی وہ اپنا ہمت اور حوصلہ جو ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اور کتنی
خوبصورتی سے اور کتنی شائستگی سے انہوں نے اپنے تلخ ترین تجربات جو ہیں ان کا اظہار بھی کر دیا۔ اگسٹن بھائی، آج کا دور جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ نے یقیناً اس دنیا میں ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اور میں کیا ہماری کمیونٹی کے بہت سے جو دوست اور ساتھی ہیں ہمارے، وہ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کی جو خدمات ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری قوم کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے وہ بے شمار ہیں۔ کس طرح آپ اس سمندر میں کودے؟ سر میں نا، جب یہ سائبر سیکیورٹی کا، میں نے آپ کو صحیح بتاؤں تو HP کمپنی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جی، ادھر سے میں نے پراپر طریقے سے سائبر سیکیورٹی کا کورس کیا اور ڈفرینٹ اور جگہوں سے کیا ہوا ہے۔ لیکن اب جو بیسکلی آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز میں ایڈ کیسے ہوئے؟ دیکھیں، جب میں لوگوں کی مدد کرتا تھا نا، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے مدد کرتا تھا؟ سر دیکھیں، جب فیس بک پر لوگ دیکھتے تھے یار یہ IT سے ریلیٹڈ بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہماری فیس بک ہیک ہو گئی ہے، اس کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار کچھ کر سکتا ہے پلیز، ہماری فیس بک ہیک ہو گئی ہے، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ کچھ چیزیں اس طرح کی۔ مجھے جب کال آنی نا تو میں نے بڑا ایکٹیو ہو کے ان کے لیے کام کرنا۔ میری مدر نے میری اسپرٹ دیکھی کہ اگر کوئی مشکل میں آ رہا ہے تو میرا بیٹا کھڑا ہو کے اسی ٹائم اس کی ہیلپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جس مرضی حالات میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خود بھی اسٹریس میں ہے۔ سم ٹائم سر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کسی ورک شاپ جگہ پہ جاتا ہوں نا تو میں پرسنلی خود بھی مطلب مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوا ہوتا ہوں، لیکن آن دا ٹائم جب اسٹیج پہ جاتا ہوں ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جب میں نے ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی تو میں نے کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم چرچز میں جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آلریڈی کلاسز دے رہا تھا کالجز میں، ٹھیک ہے، میں کورسز کروا رہا تھا جو پیڈ تھے، فری نہیں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ نہیں یار، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو لوگ ٹریپ کر رہے ہیں، کوئی بھی فون کرتا ہے اور کہتا ہے، نارمل سا فون کرتا ہے، آپ کے جی رشتہ دار پکڑے گئے ہیں، یہ نام ہے ان کا، اور ہمارے لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں وہ بیچارے خود ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اور کوئی بھی لڑکا آتا ہے ہماری لڑکی کو ٹریپ کرتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ رونا، پچھتاوا، اور ہم پوری زندگی کسی سے نظر نہیں ملا پاتے۔ تو میں نے کہا اگسٹن یار تو اتنے بیٹھا ہے تو اٹھا ہے نا استے کام کر کی ہوئیے گا۔ تو میں نے جب یہ چیز سوچی تو مجھے لگا کہ نہیں یار، اس جگہ پر کمی ہے۔ مجھے نہیں پتا، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے، مجھ سے بہتر کر رہے ہوں گے، لیکن یار میں آپ کو سچ بتاؤں، میری زندگی کا ایک ماننا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے تنکا سا بھی کچھ کر سکتے ہیں نا تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے تو ہمیں یہی سکھایا نا۔ خداوند یسوع ہمیں کیا کہہ کر گئے تھے اور ان کا کیا پیغام تھا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ استاد ہو۔ تو جب انہوں نے ہمیں خود استاد بنایا تو بائبل یہ کہتی ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اور اگر ہم کسی کے دکھ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم کھڑے ہوں۔ جی ناظرین، یہ ہے سچ میں مسیحی اسپرٹ، اور یہ خوبصورتی ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے ایک مسیحی کی۔ یقیناً جب ہم اپنے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر جو پسے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، اور جو کسی قسم کے تعصب کا شکار ہیں، جب ہم ان کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، جب ہم ان کے لیے نکلتے ہیں تو یقیناً خدا جو ہے وہ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اگسٹن بھائی، آپ اس وقت پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں ایک جو مقبول آرگنائزیشن ہے YMCA، آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل، دنیا کی سیکنڈ بڑی۔ ہاں جی، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہماری جو نوجوان نسل کے لیے ایک پرائڈ ہے اور انسپائریشن بھی ہے۔ آپ کا اتنی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ، اور وہاں پہ کیا آپ سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ سر میں YMCA میں فرسٹ آف آل میڈیا آفیسر ہوں، اور سمجھ لیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ YMCA مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، کام تو میرا جتنا مرضی بھی ایکسپرٹ ہو، لیکن اگر میرے اندر شیطان کام کرتا ہے تو اس کام کا کیا کرنا ہے، کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو بات پہلے آ جاتی ہے کہ خدا آپ کو آگے لے کے جاتا ہے، آپ کا بلیو، اور تھرڈ ہوتا ہے کہ آپ دھوکے باز نہیں ہیں۔ تو میرے باپ نے مجھے ہمیشہ یہی تعلیم دی تھی کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، اس کو سچ بتا دینا چاہے تینوں کاٹا پائیے، ٹھیک ہے۔
تو جب میں YMCA کے ساتھ کام کرتا ہوں, آپ ان کے سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں, YMCA لاہور, آپ ان کی ورکنگ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کس طریقے سے کام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری وجہ سے اتنا کچھ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں میں نے میڈیا آفیسر ہوں, میں نے تھوڑا سا تو کچھ کیا ہی ہوگا. یقیناً آپ کی بہت سارا سروسز ہیں YMCA کے لیے, کرسچن کمیونٹی کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. ہم آپ کی تمام سروسز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تھینک یو. اگستین بھائی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI آج بڑی تیزی سے وہ ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں مقبول ہو رہا ہے. جی بالکل. یہ کیا ہے AI؟ سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آلریڈی آپ نے بتا دیا, لیکن اصل میں AI کا کیا کام ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا پرسنلی سوچتے ہیں AI کیا ہے؟ مطلب ایک آپ نے بھی بہت سارا سنا ہوگا, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آپ اگر AI کا نام سن رہے ہیں, میں ویورز آپ سے بات کر رہا ہوں, جب آپ AI سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ چیٹ GPT, سورا اور اسپیچ ماں اور بہت سارے ایسے ٹولز ہیں. لیکن AI آج کے دور میں آپ کے لیے بہت پاورفل ٹول ہے. اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے, اگر آپ اس کے بارے میں سیکھ نہیں رہے, تو پھر سمجھ لیں کہ آنے والے دور میں آپ کی پریزنس کتنی کو ہوگی. جیسے سر نے بتایا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بیسکلی ہمیں سمجھتا ہے اور ہماری ہیلپ کرتا ہے. اب فرسٹ آف آل میں AI کو 4 حصوں میں کنورٹ کرتا ہوں. ہمیشہ میں جب بھی اپنی ورک شاپ میں ہے نا, تو 4 حصوں پر میں AI کو بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل آپ کو AI سے جو ہے کنیکٹ کرنا آنا چاہیے. سیکنڈ, اس سے بات کرنی آنی چاہیے, کمیونیکیشن. تھرڈ جو ہے نا, ایکسپلور کرنا آنا چاہیے. اور فورتھ, ان لاک کرنا آنا چاہیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ایزی کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگستین بھائی ان کو ریپیٹ کریں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا زبردست اس وقت مرحلہ جو ہے وہ آ چکا ہے کہ آپ ذرا اس کو پھر سے دہرائیں کہ یہ جو آپ نے 4 پورشن میں آپ نے جو AI کو تقسیم کیا ہے, یہ ایک بار پھر میرے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا پوائنٹ وائز ذرا پلیز. میں نے 4 آگے آپ کو نارملی چیزیں بتائی ہیں. فرسٹ میں نے بولا کنیکٹ, ٹھیک ہے بھائی. آپ جب تک چیز پہ پہنچیں گے نہیں, جب آپ اس کی طرف جائیں گے نہیں, تو فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیسے ہے؟ سیکنڈ میں نے بولا ہے کمیونیکیشن. فرسٹ میں نے بولا ہے کنیکٹ, سیکنڈ بولا ہے کمیونیکیشن. جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے نا AI سے, کمیونیکیشن کریں گے, میں اپنی ورک شاپ میں کئی دفعہ بولتا ہوں یار 30 منٹ اس کے ساتھ فلرٹنگ کیا کریں چیٹ GPT کے ساتھ, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کتنا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ, ایکسپلور کریں, کتنے زیادہ جو ہے نیو AI جو ہے ٹولز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور فورتھ, ان لاک کریں. ان لاک کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سچویشن آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے AI کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب آپ ان 4 چیزوں پہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یو آر دا AI جرنلسٹ. اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم, اور میں AI جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو کلیئر اور کٹ بتاؤں گا کہ آنے والا دور AI کا. جیسے ایک مثال ہے, اب چلیں ہم بڑھاتے نہیں ہیں, آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. جیسے آپ سوچتے ہیں یار میں چیٹ GPT سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں بات. نارملی لوگ کیسے بات کرتے ہیں؟ اگر میں ایک کامن مین ہوں اور تو میں نے فرسٹ ٹائم چیٹ GPT پر بات کرنا شروع کیا, تو میں کہوں ہیلو چیٹ GPT, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسے ویسے نارمل اس سے سوال جواب کرنے لگ جاؤں گا, وہ میرے سوالوں کے جواب دے گا. لیکن ایز اے پروفیشنل, جیسے ایک مثال ہے, میں ٹیچر ہوں بھائی, اب میرے پاس آج کا ٹاپک ہے کہ میں نے پاکستان کی ہسٹری بتانی ہے, ٹھیک ہے. اب میں نارمل چیٹ GPT کا اسٹوڈنٹ ہوں گا تو میں کیا بولوں گا, چیٹ GPT مجھے بادشاہی مسجد کے بارے میں بتا دو, دیٹس اٹ. اب چیٹ GPT تو آپ کو بتا دے گا, پر آپ نے بھائی اس سے گائیڈنس لی ہے یا آپ نے اس کو گائیڈنس دی ہے, یا آپ کے وہ انڈر کام کر رہے ہیں یا آپ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں.
چلیں آپ کو ایک تھوڑا سا اوپن ہو کر بتاتا ہوں. اگر مثال ہے میں ایک ٹیچر ہوں اور میں چیٹ GPT سے ایک لیکچر لینا چاہ رہا ہوں, تو میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو پروفیشنل کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ اور مزید اس کو سمجھ سکیں. میں اس کو بولوں گا مجھے جانیے بادشاہی مسجد کی ہسٹری. 30 منٹ کا میرا لیکچر ہے جس میں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اس کو ایموشنلی لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ بچے ہماری ہسٹری کے ساتھ جڑیں. ٹھیک ہے, یہ میں AI سے بات کر رہا ہوں, اب انگلش میں کنورٹ کر لینا, اردو میں بھی کریں گے وہ بات کر لے گا آپ سے. اب میں نے آپ کو بتا دیا ایموشنلی اٹیچ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کی اٹینشن کو سیک کرنا چاہتا ہوں, اور مین جو چیز ہے اس کو میں پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس کی پارٹیشن میں پوائنٹس بنا کے دو پہلے, ٹھیک ہے, پوائنٹس 10 پوائنٹس بنا کے دو جن کو میں پہلے یاد کراؤں, پھر ان 10 پوائنٹس کو میں ان لاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو ہر چیز یاد ہو, اور لاسٹ پہ مجھے ایک ایموشنل میسج بنا کے دو کہ میں لاسٹ پہ بچوں کو جب الوداع کروں یا میں کلاس کو وائنڈ اپ کروں تو بھائی وہ میں نے یاد رکھن. جی اگستین بھائی, میں جو جہاں تک سمجھا ہوں, میں سمجھے کہ میں بھی AI کا بھی اسٹوڈنٹ نیو کمر ہوں. جی جی, جو بات میں نے کنسیو کی ہے یا جو میں نے ریسیو کی ہے وہ یہ ہے کہ AI کو بھی افیکٹو بنانے کے لیے آپ کی جو نیچرل انٹیلیجنس ہے اس کا ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور AI میں آپ کو بتا دوں, AI آپ کو جو ہے مطلب سپورٹ کر سکتا ہے صرف, او بھائی جو آپ سے کام نہیں نہ ہو رہا, ٹھیک ہے. ایک مثال ہے, میں ہوں نا, میں AI اسسٹنٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے, اگر میری زوم میٹنگ ہے نا, میں اپنے AI اسسٹنٹ کو بولتا ہوں یار لے لو جا کر. بعد میں AI اسسٹنٹ کو میں پوچھتا ہوں بھائی کتنے گھنٹے کی میٹنگ تھی, اس نے کہنا سر 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی, ٹھیک ہے. ٹرین کیا ہوا ہے نا اس کو, AI کو ٹرین کیا, آپ بھی اپنا AI اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹرین کیا ہوا ہے, وہ مجھے بولتا ہے سر 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ورک شاپ تھی. اوکے, مین پوائنٹس کیا تھے, دس مین پوائنٹس. اچھا, ای میل کو ہی انہوں نے دیا ہے, کانٹیکٹ کے لیے انہوں نے کچھ کہا تھا, اوور ویو کے لیے انہوں نے کچھ کہا تھا, سب کچھ AI مجھے بتا رہا ہے, مجھے ورک شاپ لینے کی کیا ضرورت ہے. دس از دا پوائنٹ کہ آپ اپنا ٹائم بچاتے ہیں اور آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. AI پر کام کرنے کا یہ مطلب ہے, جو چیز آپ کو بور کر رہی ہے AI آپ کو سیکنڈز میں کر کے دے رہا ہے. لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کنوے کیا کر رہے ہیں, آپ اسے چاہتے کیا ہیں. جب آپ اسے کہیں گے جی میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جو میں نے YouTube پر اپلوڈ کرنی ہے, فرسٹ میری ویڈیو ہے, تو پلیز مجھے بتا دیں میں کیا کروں, ٹھیک ہے. تو بھائی انہوں نے تانوں کچھ نہیں دینا ہے گا. اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنا مائنڈ بنائیں, نہ کہ AI کا مائنڈ خود میں ڈالتے جائیں. موسٹ آف دا ٹائم میں نے اپنا پرومپٹ پراپر بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مجھے پرومپٹنگ جو پرومپٹ رائٹنگ ہے وہ کمپلیٹلی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ماسٹر ہوں, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اتنا مجھے پتا ہے کہ AI سے بات کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. کسی ٹول کو کیسے ڈھونڈنا ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہگنگ پر جائیے گا, ہگنگ ٹول ہے, ٹھیک ہے, AI کا. اس پہ جا کر الگ الگ ایکسپلور کریں اپنے ٹولس کو, خود ڈھونڈیں ٹولز. ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے, طارق سر کی ضرورت ہے, کسی اور کی ضرورت ہے. YouTube ہے, اس پہ جا کے سرچ کریں, ڈھونڈیں AI کون سے ٹولز ہیں. چلیں یہ بھی بات چھوڑ دیں, اگر وائس اوور کرنا چاہتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے نا, فری ہے نا, کمانے جو ہے نا, کچھ پیسہ کمانا ہے, ٹھیک ہے, تم 10 دن ان تاڑا پرا ہے, ٹھیک ہے, تو انہاں تے ان کر ہی سکنے ہیں. تھینک یو. اسپیچ ماں پہ جائیں, اسکرپٹ لکھیں, اردو میں, ٹھیک ہے, عربک میں, ٹھیک ہے, کس لینگویج میں لکھوانا چاہتے ہیں, بلوانا چاہتے ہیں. وائس اوور کروانی ہے نا, دیکھیں ہمارے پاس پہلے تو وائس نہیں ہے نا, پروفیشنل وائس نہیں ہے, ویڈیو تو آ ہی جائے گی. سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر پاتے چیزوں کو, ٹھیک ہے. لیکن اس کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے, اسپیچ ماں پہ جانا ہے, لاگ ان نہیں کرنا پڑے گا. بھول جائیں کہ آپ کو Gmail لاگ ان کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو اس سے اجازت ملے گی. نہیں, آپ کی کوئی لوکیشن کوئی کچھ نہیں جائے گا. سمپل آپ نے ٹیکسٹ ڈالنا ہے, نیچے ایک کوڈ آئے گا, کوڈ وہ لکھنا ہے, ساتھ ہی کوڈ لکھا ہوگا, نیچے آئے گا پروسیس کے نیچے اسکرال کرنا ہے اور ادھر ہی آ جائیں گی آڈیوز کو دیکھنا ہے کون سی آڈیو آپ کو چاہیے, جون بیسٹ لگے اس کو آپ کلک کریں, اس کو کنورٹ کریں, جس زبان میں آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اسی میں وہ کنورٹ کرے گا. اسی ٹائم سائڈ پر آ جائے گا آپ کو رزلٹ کو پلے کریں, ہیڈ فونز لگائیں, سنیں, سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سافٹ ویئر میں ڈالیں, ٹھیک ہے. پیچھے کیا رہ جائے گی, ویڈیو. کیا خوبصورت گفتگو آج جو ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اگسٹین شکیل ظفر صاحب فرما رہے ہیں. اچھا اگسٹین بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے AI کا اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے, یہ آپ نے کیسے رکھا ہے؟ اصل میں AI اسسٹنٹ کو بنایا جاتا ہے. اوکے. AI اسسٹنٹ کو آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے. آپ کس طرح سے, دیکھیں اسسٹنٹ ایسے نہیں بن جاتا.
اسسٹنٹ بنانے کے لیے پہلے آپ کو خود اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. آپ کا بات کرنے کا طریقہ, آپ کس طرح سے ایک فرینڈلی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ای میل کیسے لکھتے ہیں, آپ اسکرپٹ رائٹنگ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں, آپ کسی اسٹوڈنٹ کو میسج کیسے کرتے ہیں, آپ کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ کیا ہے, آپ کن چیزوں کو مین رکھتے ہو. جیسے ایک مثال ہے, میں اپنی جو بھی سیمینارز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتے ہیں, ان میں اسپرچولی بھی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اٹینشن میری ہوتی ہے کہ اسپرچولی بھی بات کی جائے, ایموشنل بات کی جائے, اور جو ہے انسپریشنل جو چیز ہو, ٹھیک ہے, جو انسپائر کرے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو اے آئی میرے بارے میں اتنا جانتا ہے, ٹھیک ہے. اسسٹنٹ بنانے کا ایک پراپر پروسیجر ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب اگر ہمارا اس پہ پرسنل سیشن ہو تو وہ بھی ضرور میں بتا سکتا ہوں. جی ناظرین, اس موضوع کے اوپر ہمارے جو مہمان ہیں, ہم ان کی خدمات حاصل کرتے رہیں گے, کیونکہ جو آنے والا ایرا ہے, آنے والا جو دور ہے, وہ یقیناً ایک نئی منازل جو ہے ان کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جیسے اگسٹن بھائی نے بتایا کہ اگلے چند ایک سالوں میں پوری دنیا جو ہے وہ اے آئی پر انحصار کرنا شروع کر دے گی. یقیناً جیسے ہم نے دیکھا, آج سے ہم کوئی 25-30 سال 50 سال پہلے کی ہم بات کریں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ دور دور تک کم از کم پاکستان میں نظر نہیں آتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوئیں, زمانے بدلے, اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم پتھر کے زمانہ سے نکل کر ہم جدید ٹیکنالوجی کے زمانہ میں آ گئے. اور بالکل ایسے ہی جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے, جدید ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے, ملٹی میڈیا کا دور چل رہا ہے, تو اس زمانے میں پلک جھپکتے ہی چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. اور یقیناً ہم جس دور کی طرف یا جس ایرا کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں جدت جو ہے وہ کمال کے ساتھ موجود ہے, ماڈرنٹی جو ہے وہ موجود ہے, اور جو لوگ اس میں پیچھے رہ گئے یقیناً وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس طرح